بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم جانیں گے امی لفظ کے معنی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبین لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی مکتب میں گئے ہیں نہ لکھنا سیکھا ہے، مگر اپنے چشم و آبرو کے اشارہ سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خالق کے عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اللہ رب العزت کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استاد صرف اللہ رب العزت ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہوتا کہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھا ہوا شاگرد ہے۔ دو یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ سو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چہارم، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو کتاب حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پنجم، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خالق کی کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعظیم کرے۔ اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کسی کے آگے ذا نوائے تلمذ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔